آپ یقین کریں گے پلاسٹک اٹھنے کی دیر تھی، اندر قبر سے ایسے جیسے کسی نے خوشبو کا فوارہ پھینک کے مارا ہو۔ دو باتیں ان کے گھر سے مجھے ان کے محلے والوں سے پتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اللہ کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے جہاں پر انسان متاثر ہوئے ہیں، انسانی آبادیاں متاثر ہوئی ہیں اور ان کے املاک متاثر ہوئی ہیں، وہاں پر جو ان کے پیارے ہیں، جو مدفون ہیں، قبرستان ہیں مسلمانوں کے، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں اور قبریں بہہ گئی ہیں، قبریں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے دوستو، آج کا جو واقعہ ہے یہ ہے دریا خان ضلع بکھر کا، کہ وہاں پر بارشوں کی وجہ سے ایک اللہ والی نیک بندی کی قبر بیٹھ گئی جن کو 5 سال پہلے دفن کیا گیا تھا۔ تو جب قبر بیٹھی تو جو مقامی افراد تھے، جو وہاں کے علماء کرام تھے، وہ اپنی قبروں پر آئے نگہداشت کے لیے، دیکھنے کے لیے قبروں کو کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ جب وہ اس قبر پر پہنچے تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس قبر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں وہ ایسے پھوٹ رہے ہیں کہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ جنت کی کوئی کھڑکی کھلی ہے، اتنی پیاری خوشبو ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا مزید کیا کہنا تھا۔ اس وقت میں دریا خان شہر ضلع بکھر کی تحصیل ہے، اس کے مرکزی قبرستان عیدگاہ شرکی کے اندر موجود ہوں۔ آج سے چند روز قبل یہاں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ پیش آیا کہ جو بہت سارے لوگوں کے لیے سبق آموز بھی ہے۔ 18 تاریخ سے 18 اگست سے دریا خان میں بارش شروع ہوئی، 14 گھنٹے تک مسلسل یہ بارش رہی اور 19 اگست کی صبح تک یہ بارش پھیل گئی۔ اس وقت مفتی محمود انصاری صاحب اور مولانا منظور احمد اوکاشا صاحب، انہوں نے اس دن مدرسے کے طالب علموں کی انہوں نے تعطیل کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں جا کے شہر خاموشہ کے اندر جانا چاہیے، شہر خاموشہ کی بھی خبر لینی چاہیے۔ یہ مدرسے کے طلباء کے ساتھ اس وقت شہر خاموشہ میں پہنچے اور جس وقت یہ مختلف قبروں کی بلا تفریق دیکھ بھال کر رہے تھے، انہیں دیکھ رہے تھے، تو اچانک ایک قبر سے انہیں معلوم ہوا کہ وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ مدرسے کے طالب علم بھی وہاں پہنچ گئے، مولانا منظور اوکاشا صاحب بھی اور مفتی محمود انصاری صاحب بھی یہ وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک خاتون کی قبر تھی کہ جہاں سے اس وقت خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی شہر کے، اور بہت ساری شخصیات بھی اس وقت پہ وہاں پہنچ گئی۔ ماجرا کیا تھا، یہ خاتون کیا تھی، اس کے ایسے اعمال کیا تھے کہ جس کی وجہ سے اس کا کفن بھی صحیح سلامت تھا، اور اس کے ساتھ وہاں سے خوشبو، اتنی تیز خوشبو نکل رہی تھی کہ انہوں نے پورے قبرستان کو معطر کر رکھا تھا۔ مفتی محمود انصاری صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب یہ ماجرا تھا کیا، کیسے ہوا تھا یہ؟ اصل یہ ہوا ہے کہ شہر دریا خان کے اندر ہم جس جگہ پہ موجود ہیں، ہمارا دینی ادارہ ہے، بہت بڑا ایک مرکز ہے، اور ہم اس مرکز کے حوالے سے ہر سال جب بھی کبھی بارشیں شروع ہوتی ہیں، مسلسل بارشیں جب آتی ہیں، ہم اپنے ادارے کے طلباء کو شہر کے قبرستان کے اندر بھیجتے ہیں، بلا تفریق۔ نہیں دیکھتے کہ امیر ہے، غریب ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، جو بھی ہے اس کی قبر کی مرمت کیا کرتے ہیں۔ اس سال بھی جب مسلسل بارشیں شروع ہوئی، حال ہی کے اندر 18 اگست شام 5:30 بجے مسلسل بارش شروع ہوئی، اور یہ بارش 19 اگست صبح 8 بجے تک لگاتار برستی رہی۔ میں صبح جب ادارے کے اندر گیا، میں نے جا کر اپنے بھائی مولانا منظور احمد اوکاشا صاحب سے بات کی کہ بارش بڑی تیز آئی ہے، قبرستان کے اندر پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، چلیں آج ایسا کرتے ہیں کہ طلباء کی چھٹی کر کے وہیں قبرستان کے اندر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ باہمی مشاورت سے ہم طلباء کو، اساتذہ کو لے کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ قبرستان کے اندر آئے، تو یہاں تمام قبروں کو جو منہدم ہو چکی تھی، بیٹھ چکی تھی، اوکاشا صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے؟ جی، ہم اکٹھے تھے، مولانا منظور احمد اوکاشا صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، شہر کے دیگر افراد بھی تھے، اور ہمارے تقریباً 35 طلباء یہاں پر خدمات کے اندر مصروف تھے۔ ہم جیسے ہی گیٹ سے اندر انٹر ہوئے ہیں، طلباء ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے، ہم بعد کے اندر آئے ہیں۔ اس قبر کے اوپر یہاں پر ایک رکھی ہوئی تھی، پلاسٹک رکھی ہوئی تھی، قبر مکمل منہدم تھی، اس کی ڈاٹ ٹوٹ چکی تھی۔ ہم جیسے آئے تو ساتھیوں نے، طلباء نے ہمیں دکھایا کہ آئیں آپ اس قبر کے اوپر آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ ساتھیوں نے ہمیں بتایا نہیں، آئے اور اٹھا کر وہ جو پلاسٹک تھی وہ اٹھا کے دکھائی ہے۔
آپ یقین کریں گے پلاسٹک اٹھنے کی دیر تھی، اندر قبر سے ایسے جیسے کسی نے خوشبو کا فوارہ پھینک کے مارا ہو، ایسی زبردست خوشبو تھی، میں نے ابھی تک آج تک ایسی کوئی خوشبو سونگی نہیں ہے، اتنی زبردست تیز خوشبو، بہت زیادہ تیز خوشبو تھی۔ بہرحال ہم نے مشورے کے ساتھ فوراً اس قبر کو ڈھانپا، پلاسٹک رکھی اور کوشش کی کہ اس قبر کی مرمت فوراً کی جائے، کیونکہ اس طرح کے معاملات جب بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے احادیث مبارکہ میں آتے ہیں جو بھی نیک مومن مرد یا مومنہ عورت ہوتی ہے اس کی قبر کے اندر میرا اللہ جنت کی کھڑکی کھلوا دیتے ہیں، اور جب جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو خوشبو تو آتی ہے، البتہ اس کا اظہار میرے اللہ کبھی کبھی کرتے ہیں، تو وہ اظہار یہاں پہ بھی ہوا۔ ہم نے تحقیق کی کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو ہوئی۔ اس سے پہلے اس کی طرف آتا ہوں مولانا منظور کاشف صاحب کی طرف میں آتا ہوں، اور صاحب آپ بھی ساتھ تھے مفتی صاحب کے اس وقت، ایسی خوشبو پہلے کبھی آپ نے محسوس کی تھی؟ پہلے کبھی آپ نے سونگی تھی ایسی خوشبو؟ نہیں، پہلے کبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، الحمدللہ ہمارے مدرسے فیض الاسلام جامع مسجد فردوس قدیم سے طلباء یہاں پر آئے تھے، اور اس قسم کی خوشبو پہلے سنا کرتے تھے۔ بعض قبروں پہ ہم گئے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ خوشبو آئی ہے، وہاں سے مٹی اٹھائی، مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، بعض اوقات خانقاہ سراجیہ میں بھی یہ خوشبوئیں پھوٹ پڑتی ہیں، اور ہمیں الحمدللہ یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ قبور والوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، بعض اوقات ان کا اظہار ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اپنی ناک سے وہ خوشبو سونگی، اور اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اور یقین مزید پختہ ہو گیا کہ اس قبر کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ واقعی اسی طرح ہے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، بالکل بات پورا یہاں پہ تقریباً ہم نہیں تھے صرف، اور شہر کے معززین حضرات بھی یہاں پر موجود تھے، اپنی قبروں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سبھی نے تقریباً یہ خوشبو سونگی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی لڑکی جو ہے، یہ جو اس قبر کے اندر جو میت دفن ہے، ان کی جو ایک صاحبزادی تھی وہ ان کی بھی وفات ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسے تھا۔ ان کی قبر سے خوشبوئیں تو نہیں تھی، لیکن ان کا جو کفن تھا، چونکہ وہ غیر محرم تھی، ہم تو اندر نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ ہم نے اس قبر کے اندر دیکھا ہے، صرف خوشبو سونگی ہے۔ ان کے والد اس قبر پہ موجود تھے، اپنی بچی کی قبر پہ جو ان کو ٹھیک کر رہے تھے، ان کا کفن ہم نے دیکھا ہے، کفن بالکل صحیح سلامت تھا، میلا نہیں تھا۔ تقریباً 2.5-3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، تو اتنے عرصے میں کفن کا بھی صحیح سلامت رہنا یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ مفتی محمود انصاری صاحب کی طرف ایک بار پھر آؤں گا۔ مفتی صاحب، کفن کے حوالے سے کیا تھا؟ کیونکہ آپ تو غیر محرم تھے، لیکن جن کے محرم تھے وہ بھی یہاں موجود تھے؟ جی، ان کے محرم یہاں پہ موجود تھے، بیٹے بھی موجود تھے اس عورت کے جس کی قبر کے اوپر ہم اس وقت موجود ہیں، اور ان کے خامند بھی موجود تھے۔ ان کے بیٹوں نے قبر کے اندر اتر کے قبر کو درست بھی کیے۔ میں ان کے گھر گیا، ان کے حالات کا جائزہ لیا، کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری کی۔ ان کا گھر میں نے دیکھا، انتہائی غریب لوگ ہیں، انتہائی غریب لوگ۔ 2 باتیں ان کے گھر سے مجھے ان کے محلے والوں سے پتہ چلی۔ نمبر 1 کہ یہ عورت صابر شاکر بہت تھی، زندگی کے اندر غربت کے ایام، تنگ دستی کے ایام بڑے سہے، لیکن کبھی زبان پہ شکوہ نہیں لائی۔ میرے ذہن میں فوراً قرآن پاک کی وہ آیت آئی، میرے رب نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے نا میں رب اس کو بے انتہا اجر دیتا ہوں، اتنا اجر دیتا ہوں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ شاید یہ اس صبر کا ثمرہ ہے۔ اور دوسری وجہ، ان کے دل کے اندر تڑپ تھی کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں، اللہ کے قرآن کے لیے وقف کروں۔ آپ یقین کریں، وہ سامنے جو اس وقت آپ کو قبر نظر آ رہی ہے وہ ان کی بیٹی کی قبر ہے جس کی 3 سال پہلے وفات ہوئی ہے۔ یہ عورت کی جو وفات ہے یہ 5 سال پہلے ہوئی ہے۔ 5 سال کے بعد کفن کا صحیح سالم رہ جانا اور اس کے اندر اس کے جسد کا صحیح سالم۔ میں نے عرض کیا، میں اس کے بیٹے سے ملا، بیٹا کہتے میں 4 دن سے کھانا نہیں کھا سکا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے جب میں قبر کے اندر اترا میں نے کفن کھول کے اپنی والدہ کے چہرے کی زیارت بھی کی ہے۔ یاد رہے یہ زیارت میں نے نہیں کی کیونکہ میری غیر محرم تھی،
मैं देख भी नहीं सकता था। बहुत सारे लोग मीडिया के जरिए मुझसे सवाल कर रहे हैं, माशाअल्लाह। उनका जो बेटा है, उनका बेटा है, उन्होंने ये जी, उनके बेटे ने अंदर अपनी वालदा के चेहरे की जियारत की है और वो कहते हैं अब भी वालदा का चेहरा मेरी आंखों के सामने है, वो ठीक से सो भी। बहरहाल हकीकत क्या है जो हमने देखी है वो बता रहे हैं, अपनी नाक से खुशबू ऐसी सूंघी है जो इससे पहले कभी नहीं सूंघी है। सब आप इनके घर गए वहाँ? जी बिल्कुल, मैं इनके घर गया। मोहल्लेदार, उनसे भी कोई आपने ली शहादत खवातीन से या कोई इस तरह भी लिया? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो रिश्तेदार हैं, जो हमारी जुबान में कहते हैं इनकी दरानियाँ, जेठानियाँ और मोहल्लेदार पड़ोस, उन सब से पूछा कि कोई नेक अमल, यही दो अमल बताए, नंबर 1 कुरान से मोहब्बत और नंबर 2 दुनियावी मुश्किलात और मसाइब और गुर्बत के ऊपर सब्र। इसी का अजर मेरे अल्लाह ने 5 साल के बाद कब्र के अंदर से खुशबू जारी गुर्बत, इस करके खातून ने गुर्बत देखी लेकिन कभी इन्होंने नाशुक्री नहीं की। बिल्कुल नाशुक्री नहीं की। और दूसरा जो आपके कहने का मकसद ये है कि ये कुरान मजीद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इनके ये थी कि इनके बच्चे जो है वो सिर्फ कुरान मजीद बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुरान मेरे नबी का जिंदा मोजज़ा है, मेरे आका का जिंदा मोजज़ा है। ये बेटी जो इनकी इंतकाल की है, जो 3 साल पहले जिसका इंतकाल हुआ, ये अल्लाह आलिमा अकबर बन रही थी। कबीरा। 3 साल उसने कोर्स के मुकम्मल कर लिए थे, चौथे साल के अंदर वो जारी थी। एक तालिब इल्म, दीन का तालिब इल्म, तालिब इल्मा दौराने तालीम अगर चला जाए तो सैकड़ों वाक़यात हैं, मेरा अल्लाह उसको नवाजते हैं, उनकी कबूर से खुशबू जारी करते हैं। ये एक दीन का एजाज़ है। अल्लाह मुझे भी इस दीन के साथ, इस कुरान के साथ, नबी के फरमान के साथ तादमे ज़ीस्त जोड़े रखे। जी तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने मुलाहजा की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मौलाना हजरात को आपने भी सुना होगा बताते हुए कि मैंने नामहरम होने की वजह से उसका जो दीदार है वो नहीं किया, उसके बेटे ने उसका दीदार किया और उसका जो चेहरा है वो देखा, और वो कह रहा था कि बिल्कुल तरोताज़ा, कफन भी मैला नहीं हुआ। 5 साल जो पहले दफन की गई थी अम्मा जी जो खतून थी, और साथ वो ये भी बता रहा है कि उसकी एक बेटी थी जिनकी जो डेथ है वो तकरीबन 3 साल पहले हुई थी, वो भी हाफ़िज़ कुरान थी। और वो कह रहा है कि हाँ, जो आलम है मुफ्ती साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उनके घर गया कि पता तो करूं कि उनका क्या नेक अमल था जो अल्लाह ताला को पसंद आया। वो कह रहा है कि ये इतने इंतहाई गरीब आदमी थे कि उसका अमल जो है अल्लाह ताला को जो पसंद आया वो था उसका सब्र। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल कर लें। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर कर दें। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।